والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ ہم اس سے پہلے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 جن کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، ان باتوں کو اگر آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں تو یہ ایک بات کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ ہر حکم جاہلیت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ جو بھی حکم ہے، جو بھی فیصلہ ہے، وہ جاہلیت کا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ اسی بات کی وضاحت کر رہی ہیں۔ وہ کیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا طلبگار ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو جاہلیت کے احکام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جو آپ آیت ذکر کرتے ہو کہ یہ طاغوت ہیں طاغوت ہیں طاغوت ہیں، جبکہ موٹی تشریح عبادت کی طاغوت کی کچھ اور کی جاتی ہے، تو اعتراض ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ طاغوت کی تعریف میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز یا شخص ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت کو ترک کر کے غیر اللہ کے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے کی کس طرح عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا اس نے، غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کر لیا اس نے، تو اس کی عبادت کہاں کیا؟ جس بنا پر آپ اسے طاغوت کہہ رہے ہیں، کہ آپ طاغوت صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ دوسرے کے پاس جا کر فیصلہ کروا رہا ہے، جبکہ طاغوت کی عبادت، طاغوت کی تشریح جو عام طور سے علماء کرام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ، حالانکہ اس سے پہلے کے درس کو اگر آپ نے سنا ہوگا تو ہم نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کو ذکر کیا تھا اس آیت کے ضمن میں کہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چنگیز خان کی قانون کی کتاب، اس کے ذریعے سے اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے یا پھر چنگیز خان کی کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہو جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ ایسے یجب قتالہ فہو کافر یجب قتالہ، کہ ایسا آدمی کافر ہے اور اس سے قتال واجب ہے۔ قتال کس سے واجب ہوتا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہ وہ
اپنے اس معاملے کی طرف پلٹ جائے کہ وہ اپنے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کرنے لگے، تب پھر ایسی صورت میں اس کو چھوڑا جائے گا، نہیں تو ورنہ ایسے آدمی کا ایسا جو آدمی ہے وہ کافر ہے اور اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ آگے ہم جو یہ ان کا اعتراض پیدا ہوتا ہے اس اعتراض کے جواب میں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ قرآن کے الفاظ اور انداز اس کا اگر آپ دیکھو گے تو وہیں سے آپ کو سبق مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں، یزعمون گمان تو ان کا یہ ہے، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم کتاب اللہ پر اور اس سے پہلے کی کتابیں جتنی بھی ہیں سب پر ایمان لائے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے کتاب اللہ پر، قرآن پاک پر اور اس سے پہلے کی جتنی بھی نازل کردہ کتابیں اللہ رب العالمین کی، سب پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اور اس کی ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس ذہن میں آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہم نے ذکر کیا ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی ہے کہ شرائط کس کے لیے جو ہدایت پائے، ہدایت پانے والوں کی جو 6 شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کتاب پر اور پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، ہے نا، جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، آپ سے پہلے کے اوپر نازل کی گئی، ان پر ایمان لایا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایک آدمی نے اب یہاں پر اللہ رب العالمین اسی حساب سے کہ آپ نے شروع میں تو پڑھ لیا کہ آپ کا کتاب اللہ پر اور اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھیں ساری کتابوں پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا گمان یہ ہے، یہ دعویٰ تو ایسا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کا دعویٰ وہی، اللہ رب العالمین جو بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے جائیں۔ ایمان تو اس پر ہے، جب ایمان اس پر ہے تو آپ فیصلہ کروانے کے لیے غیر اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، اللہ کی کتاب کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا گمان تو یہ کہ ان پر ایمان لے آئے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا کہ کتاب اللہ جو نازل کی گئی ہے، ہر نبی جو آیا ہے ایک شریعت لے کر آیا ہے، ایک سسٹم آف لائف لے کر آیا ہے، اور ان کے ماننے والے جو تھے ان کے اوپر اس سسٹم کا نفاذ ہوتا تھا، اس کے مطابق ان کا عمل ہوتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بیان فرمائے کہ تمہارا گمان تو یہ ہے کہ تم کتاب پر ایمان لائے ہو، لیکن جب کوئی معاملے کا فیصلہ آتا ہے تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تم چاہتے ہو کہ طاغوت کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے جاؤ، تم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ جیسا کہ تمہارا اعتراض ہے کہ طاغوت اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین طاغوت کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس تم فیصلہ کروانے کے لیے جا رہے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی آیت میں خود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کا انکار کریں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے لیے
جو کہا تو اس میں حکم کا یہ صیغہ استعمال نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو. ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز قائم کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں یہ بیان نہیں کہ تم کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم نماز قائم کرو. تم کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، تم کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم روزہ رکھو. کہا کہ پہلے لوگوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے ویسے تم پر فرض کیے گئے. تم کو یہ نہیں کہتا کہ تم زکوٰۃ دو، تم کو تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے. جبکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ اس کا انکار کریں. کتنی اہمیت کی حامل ہوگی صاحب یہ چیز کہ اللہ حکم دے کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا انکار کرنا ہے. اب تم اگر اس کا انکار نہ کرو پھر تم یہ سمجھو کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس ہم اپنے فیصلے تو جا کر کروا رہے ہیں وہاں پر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا ذریعہ یہاں پر موجود نہیں ہے. باطل تعویلات کہ یہاں پر ایسا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. اب بتائیے بھائی جان کہ اگر ہمارے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں؟ بھولا بن کر آدمی سوال کرتا ہے کہ ہم کس کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں؟ سنی کے پاس، وہابی کے پاس، بریلوی کے پاس، مسلمان کے پاس، کس کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں؟ ہاں تو تم نے اتنے مسلک اور اتنے فرقے بنائے کیوں؟ تم نے بنایا اتنے مسلک اور اتنے فرقے، نبی کی امت کو افتراق میں ڈال دیا آپ نے، فرقے میں ڈال دیا. ابھی آج کل کا ایک اخبار آیا کہ رام مندر میں وہاں پر جو مسجد بنانے کے لیے جگہ دی گئی ہے، مسجد بنانے کے لیے جگہ دی گئی ہے، اگر کسی نے وہاں پر مسجد بنایا تو وہ مسجد زرار ہے، وہ مسجد زرار ہے. اب اگر اس کا کوئی چندہ ہوتا ہو تو اس کا چندہ نہ دیا جائے. بابری مسجد کا تعلق اسلام سے ہے نہیں. اسلام کا تعلق جن مساجد سے ہے ان مساجد کی طرف تو کوئی غور و فکر نہیں، کوئی بات نہیں. استبل بنا ہوا تھا فلسطین میں، بیت المقدس آپ کا قبلہ اول جس کا تعلق آپ کے دین سے ہے، آپ کے اسلام سے ہے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تشد الرحال، تم سفر کر کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کی غرض سے آپ سفر نہیں کر سکتی. کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آپ سفر نہیں کر سکتی کہ یہاں پر فلانے مولانا نے یا ہمارے فلانے امیر صاحب نے نماز پڑھی تو ہم یہاں جا کر نماز پڑھیں گے. آپ سفر نہیں کر سکتی. تو آپ سفر کر کے اولیاء اللہ کی بازاروں میں کیسے جا سکتے ہو جبکہ آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کی زیارت کے نام سے یہاں سے سفر نہیں کر سکتے؟ وہ تو مسجد نبوی آپ کو جانا ہے، نماز وہاں پر پڑھنی ہے اور جو کچھ وہاں پر موجود ہے وہ دیکھو، عبرت لو. اندھیرے میں ہونے کے بعد بھی ایک لائٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر نہیں. لائٹنگ سے منع فرمایا، قمقمہ سے منع فرمایا، تم زینت بنا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. علماء کو نہیں معلوم کہ مسجد زرار کیا ہے. قرآن نے مسجد زرار کس کو کہا؟ کس کو کہا مسجد زرار؟ اور سرے سے میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بابری مسجد کا معاملہ، یہ بابری مسجد کا معاملہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ قوم کا معاملہ ہے. اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. قوم کے لیے تم لڑ رہے ہو. کسی دن کھڑے ہو اللہ واسطے، نکلو اللہ واسطے، تب اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہاری مدد فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے سے، جیسا کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی افغانستان میں،
کبھی کہیں اللہ رب العالمین فرشتے نازل فرماتا رہا ہے. تم اگر اس کے دین کے غلبے کے لیے اٹھو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. لیکن مولوی صاحب آتے ہیں اور چندے کے لیے یہ آیت کو پیش کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بھائی پس منظر کیا ہے اس کا؟ اللہ کی مدد ہوگی کیسے؟ مدرسے دین کے قلعے ہیں، ان کی آپ حفاظت کرو. تو کون سے مدرسے صاحب؟ سنیوں کے یا وہابیوں کے یا بریلویوں کے؟ کون سے مدرسے؟ کون سے مدرسے سے آپ کو اسلام مل رہا ہے؟ یہ بتائیے ذرا آپ، کون سے مدرسے سے؟ بچہ آ رہا ہے تو جو سنی کے مدرسے سے آ رہا ہے وہ سنی بنا رہا ہے، جو وہابی کے مدرسے سے آ رہا ہے وہ وہابی بنا رہا ہے، جو بریلوی کے مدرسے سے آ رہا ہے وہ بریلویت پھیلا رہا ہے. کیا ہے پھر؟ نہیں معلوم لوگوں کو کہ مسجد زرار کس کو کہتے ہیں، جبکہ اس کی صفات بیان کی گئی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اس کی راہ میں روڑا بننے کے لیے مسجد زرار کی تعمیر ہوئی تھی. کہاں پر؟ مدینہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ تم اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھا دینے کا حکم دیا، ڈھا دینے کا حکم دیا. امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر ذکر کرتے ہیں اس واقعے کو ذکر کر کے مسجد زرار کے، کہ کفر کے وہ اڈے ڈھا دیے جانے کے زیادہ قابل ہیں. تم کفر کے اڈوں کو نہیں ڈھا رہے ہو، کفر کا جو درخت پنپ رہا ہے شجر خبیثہ، اس میں تم پانی ڈال رہے ہو، اس میں تم پانی ڈال رہے ہو اور اس کو وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پھل رہا پھول رہا ہے، پھر تم کہتے ہو کہ ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. اگر شجر خبیثہ اگر پنپ رہا ہے اور دھون جو چاول دھوتے ہیں اس کا جو دھوان ہوتا ہے فاضل، اس کی کوئی اہمیت نہیں. نادانستگی میں بھی اگر آپ پھینک رہے اس کو شجر خبیثہ میں اور وہ پنپ رہا ہے تو اس کا گناہ تم کو ملے گا. کیوں؟ کیا آپ نے اس حد تک اس کی امداد کی؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قرآن پڑھتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ اور جو عدوان ہے اس کو عدوان نہیں جانتے، تعاون کا مطلب نہیں معلوم. بس کوئی مسئلہ آئے تو آپ ہیلپنگ ہینڈس آرگنائزیشن بنا لو. آپ اور پھر مدد کرتے رہو. تو نہیں معلوم کہ مسجد زرار کس کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر تم مسجد بناؤ اور نہ بناؤ. تم اپنے شہر میں مسجد بناؤ اور نہ بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوتی تو خمسن ما یوتیہن احد قبلی، کہ میں ایسی 5 چیزیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک یہ کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے یہ زمین جو ہے یہ پاک بنا دی گئی پوری کی پوری. جہاں وقت ہوتا ہے آپ کھڑے اور نماز پڑھو. نصرت بالرعب، میں روب کے ذریعے سے مدد کیا گیا ہوں. اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم عطا کیا گیا ہوں. مال غنیمت جو پہلے امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، کفر اور حق کے درمیان جب بھی مقابلہ ہوتا تھا اور جب حق غالب آتا تھا کفر پر، اور جس طرح سے مال غنیمت ملتا تھا تو مال غنیمت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو لے کر اس کو جلا کر کے چلے جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں میں دیا گیا ہوں، اس میں کہ یہ بھی مال غنیمت میرے لیے حلال. تو کیا اتنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دی گئیں کہ میں روب کے ذریعے سے مدد کیا گیا ہوں؟ لیکن آج دیکھو کافروں کا روب تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے غیروں کے روب کو تمہارے دل کے اندر ڈال دیا.
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ فی قلت یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکنکم غثاء، ان کا غثاء سیل، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے بہت، لیکن تمہارا معاملہ ہوگا سمندر کے کوڑا کرکٹ کی طرح کہ ایک اگر لہر آئی تو اسی میں بہہ گئے، کبھی کانگریس کی لہر آئی تو اس میں بہہ گئے، کبھی MIM کی لہر آئی اس میں بہہ گئے، کبھی عام آدمی پارٹی کی لہر آئی اس میں بہہ گئے۔ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ یہ ہوگا کہ تم اتنے ہلکٹ ہو جاؤ گے کہ جیسا جو چاہے گا، جیسی ہوا آئے گی تم کو بہا کر لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ بتائیے آپ کے مومن ہونے کے بعد میں آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس دن آپ کی موت کا وقت متعین ہے، ایک پل نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا، اتنا اگر یقین ہے آپ کو تو پھر زبان میں کچھ طاقت پیدا کرو، یہ پیٹ کا ڈر نکالو، پیٹ بھرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور پھر جب پیٹ کا ڈر نکال کے خالصتاً لوجہ اللہ کام کرو گے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین پھر تمہیں آزمائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ آزمایا تو نیکوکار لوگوں کو، آزمائش آئی تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ میں۔ اب تم یہ مت سمجھنا کہ ہماری اوپر یہ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے، ہم نیکوکار ہیں، ہم نیکوکار نہیں، تم تھے ہی اسی قابل۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے ہاتھ کا کیا دھرا ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کو مل رہا ہے، یہ تمہارا ہاتھ کا کیا دھرا ہے، جو تم کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، تم اتنے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن میں بیان فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں پھر دردناک عذاب ہے۔ تو نہ یہاں بچو گے نہ وہاں بچو گے، بچنے کی شکل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر آپ کا ایمان کلی طور پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو تم صرف گمان کرنے والے نہیں رہو گے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ ان کو حکم دیا گیا، حکم کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ قرآن کی ایک ایک آیت ایک لفظ کے ساتھ دوسرے لفظ کی مطابقت کتنی معنی خیز، کہ جہاں طاغوت کا ذکر کیا، سمجھ رہے ہیں آپ، جہاں طاغوت کا ذکر کیا تحاکم الی الطاغوت سے روکا کہ آپ کو طاغوت کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے جو جا رہے ہو آپ اس وہاں جانے سے رک جاؤ، اور پھر اس کے بعد میں ذکر کیا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کی خواہش تو یہ ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ آپ اگر غیر اللہ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے اپنے اس ایک عمل سے شیطان آپ کو دور کی گمراہی میں لے جالے گا، اور ایسی گمراہی جس کے بعد آپ پلٹنے والے نہیں ہو جب تک کہ آپ توبہ استغفار نہ کرو اور خالص اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اور خلوص کے ساتھ تم طاغوت کا انکار نہ کر دو، تب تک، ورنہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ما کان یسیر مومنا باللہ، آدمی اللہ پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ فیہ تعجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حال ہؤلاء الذین ادعوا لانفسهم انہم قد جمعوا بین الایمان
بما انزل اللہ علی رسولہ وہو القرآن، کہ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کے طریقے پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے طریقے پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے۔ لیکن اور آگے کیا، وما انزل علی من قبلہ من الانبیاء فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه الدعوة ويبطلها من اصلها ويوضح انهم ليسوا على شيء من ذلك اصلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایسی بات کے مرتکب ہوتے ہیں جو ان کے اس دعوے کے بطلان کا باعث ہوتی ہے۔ عمل ان کا ایسا ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، اگر تم ایمان لائے ہوتی۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو آپ پر اور آپ کے پہلے کی کتابوں پر، گویا جو آپ پر ایمان لایا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پہلے کی بھی جو شریعتیں تھیں وہ شریعتیں اللہ اس میں اللہ کے قانون کے مطابق، ان شریعتوں میں یہ تھا کہ اللہ نے قانون مرتب کر دیا تھا اور وہ قانون ان کے پاس پہنچا دیا تھا کہ اس مسئلے پر تمہیں ایسا کرنا ہے، اور انہی قانون کے مطابق ان کے ماننے والوں کے اوپر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی صرف قرآن میں بھی موجود ہے ایسی ہی بات۔ تو وہ لوگ جو قرآن پر، اس سے پہلے کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب یہ فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان کا صرف دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر اور اس سے کتاب اللہ پر اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے دعویٰ جو ہے یہ دعوی کا بطلان کا باعث ہوتی ہیں، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا مذکور جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ ان کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی۔ وَهُوَ ارادتهم التحاکم الی الطاغوت وقد امروا فیما انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی من قبلہ ان یکفروا بہ۔ عملی طور پر وہ ہر فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے کروانے کی بجائے طاغوت سے کرواتے ہیں، حالانکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل شدہ کتابوں میں طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں پر امام شوکانی بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آئے تھے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، اور وہ فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے اور جو یہودی آپ کے آڑے آئے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ بہت بڑے بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے، ان کے علم کا ڈنکا بستا تھا، لوگ فیصلے کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو فیصلے کروانے کے لیے آپ کے پاس آنے لگی۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے بھی یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے کی کتابوں میں بھی شریعت تھی، اللہ رب العالمین نے جو نبیوں کو بھیجا، مختلف نبیوں کو بھیجا، مختلف کتابوں کو بھیجا، مختلف شریعتوں کے ساتھ بھیجا۔ کبھی کسی نبی کے زمانے میں کچھ حلال تھا تو وہی چیز دوسرے نبی کے زمانے میں آ کر حرام ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا۔ ایسا بھی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے کی کتابوں میں مذکور تھیں ان کو اللہ رب العالمین نے برقرار رکھا اور وہ حلال رہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب اس ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات ذکر کی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے کیونکہ وہ بات بھی بڑی اہم ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں مدلل انداز میں اور جو ہمارے سلف صالحین ہیں
جن سے ہم مسائل لیتے ہیں، ان سے مستنبط کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیں، تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ مولانا ابھی 1-2 صدی پہلے کے مولویوں کو چھوڑو، آپ 1-2 صدی پہلے کے عالموں کو چھوڑو، آپ پرانے مفسرین سے ذرا کچھ لیجئے۔ تو ہم صاحب یہ پرانے مفسرین سے لے کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس میں کچھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہم حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کھولیے، امام شوکانی کی فتح القدیر، امام شوکانی کی تفسیر جو ہے فتح القدیر، اس فتح القدیر کو اٹھا لیں آپ، جو عبارت ہم نے پڑھی ہے اس کو ملا لیں آپ، جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ ترجمہ آپ بتا دیں کہ مولانا محترم آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، تو پھر ہم بولیں گے سو سوری، ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارا جو ابھی تک کا عمل ہے، تم اپنی باتوں کو واپس لے لو اور کہو کہ یہ ہمارا کل کا بچہ، ایک بچہ سناتے سناتے اپنے رب کو پیارا ہو گیا، یہ دوسرا بچہ بیٹھا ہے سنانے کے لیے، تو یہ جو سنا رہا ہے صحیح ہے، پلٹ آؤ اس کی طرف، تو خیریت اسی میں ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، خیریت اسی میں ہے۔ اگر نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین کا وہ قول کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ ہو مگر اسلام کی حالت میں۔ اگر اسلام کی حالت میں موت نہیں ہوئی تو جاہلیت کی موت مرو گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ اپنے اعمال کا اللہ رب العالمین کو حساب کتاب نہیں دے سکو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن جائیں، اور تیرے نظام کو، تیرے احکام کو دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔